جدھر بھی دیکھیے بس روشنی معلوم ہوتی ہے، یہ محفل نیک بندوں سے سجی معلوم ہوتی ہے۔ جناب راہی بستوی۔ آپ کریے بس کچھ 100 روپے کا خیال رکھیے، باقی سب کچھ کریے۔ جی چچا کھڑے جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں، جو نیچے پڑے ہیں وہ پڑے رہیں۔ بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا۔ مائک آپریٹر کہاں ہے؟ مائک اندر ہے؟ آپریٹر میری آواز سن رہے ہو؟ میری عمر کے حساب سے مائک کر دو۔ ماشاءاللہ مائک بہت اچھا ہے۔ ممبر رسول پہ جلوہ فرما گرامی وقار حضور سرکار پیر طریقت آل رسول اولاد علی الحاج شاہ سید محمد فاروق میاں صاحب قبلہ چشتی دامت برکاتہ القدسیہ و دیگر علماء اہل سنت، معزز حاضرین، جلال پور علاقے دار سے آئے ہوئے جیال سنی مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت حضرات، آج یہ اتفاق ہے درمیان میں آپ جوتے لے کے اوپر اوپر آ رہے ہو، جوتے نیچے کر دو، کسی کے سر کے اوپر سے مت لے جاؤ، جوتے چوری نہیں ہوتے۔ کوئی بات نہیں، آپ جلدی بیٹھ جاؤ۔ جوتے صرف بمبئی میں چوری ہوتے اور کہیں نہیں ہوتے، نہیں ہوتے بابا۔ میں بمبئی میں جب نماز کے لیے دروازے سے باہر جوتے نکال کے گیا اور نماز پڑھ کے باہر نکلا، جوتا غائب۔ لوگوں نے کہا صاحب جوتے اندر لے کے جایا کرو، سامنے رکھ کے نماز لوگ پڑھتے ہیں وہاں بنا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک شخص سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا جوتا، میں نے کہا بیوقوف سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز چلی جائے گی؟ اس نے کہا پیچھے رکھوں گا تو جوتا چلا جائے گا۔ ارے واہ 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 جی۔ تو یہ ٹھیک ہے، آپ اپنے جوتے چپل سنبھال کر بھائی واہ جی۔ جلال پور قصبے کے ادب نواز حضرات جو 22 سے جلوہ فضل ہیں، جن کے روبرو کشائی کرنا میری مجال نہیں، آج آپ نے ایک طالب علم کو جس ایوارڈ سے نوازا ہے، میں اپنے ایبا کمپنی اور اپنے تمامی برادران کا میں شکر گزار تو ہوں، لیکن یہ اور بات ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ میں ابھی بھی طفل مکتب ہوں، ابھی بھی طالب علم ہوں، میں اس لائق نہیں کہ مجھے اس ایوارڈ سے نوازا جائے۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ جلال پور قصبے سے میرا تعلق ایک عرصے سے رہا ہے، لیکن خصوصاً اس گھر سے تعلق بھی کافی عرصے سے رہا ہے۔ میں ایک پروگرام کے حوالے سے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس گھر سے میرا گہرا تعلق ہے، اور چونکہ اس سے پہلے بھی میں میڈیکل لائن سے جڑا رہا تو آپ کی کمپنی سے بھی جڑنے کا اتفاق رہا، یہ بھی ایک تعلقات بنانے کا ایک اچھا ذریعہ مجھے ملا۔ اور خاص طور سے پیر طریقت کا خاص طور سے حکم نامہ میرے پاس پہنچا کہ راہی بستوی تمہیں ہر صورت میں جلال پور پہنچنا ہے۔ 25 مارچ کو میں حاضر آیا، میں بہت مشکور ہوں۔ میں نے سنا کہ اس سے پہلے تاریخ 18 مارچ کی رکھی گئی تھی، لیکن میرے عزیز مجھے مائک پہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں کہہ دوں کہ نہ مارچ میں کوئی تاریخ خالی، نہ اپریل پورے مہینے میں کوئی تاریخ خالی، نہ مئی کے مہینے میں خالی، 16 جون تک ایک بھی تاریخ نہیں خالی، صرف 27 مارچ خالی ہے ہولی کی وجہ سے، اور 25 مارچ کی تاریخ میں نے اپنے گھر کے لیے رکھی تھی۔ میں آج ہی صبح کے وقت گھر پہنچا ہوں، وہ بھی میرا ایک دن کا جو وقت گزرنا تھا افضل بھائی نے چھین لیا، اور آپ کی محبت میں میں آپ کے شہر چلا آیا۔ میں آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں۔ بس نقیب اجلاس نے
जिस अंदाज में मुझे बुलाया है इसमें कहीं से कोई सदाकत नहीं। अच्छा नकीब वही होता है जो रात भर अच्छी तरह झूठ बोलने जाए, जमीन को आसमान बना दे, आसमान को जमीन बना दे। मैं नाते रसूल कहने सुनने की नहीं बल्कि सीखने की सलाहियत भी मुझे नहीं है, एक नकल करने की हिम्मत करता हूं। और ये सिलसिला मेरा तकरीबन 47 साल हो गए इस माइक से दोस्ती किए हुए और स्टेज पे नाते रसूल पढ़ते हुए। मेरा ख्याल है इसमें कितने भी चेहरे ऐसे होंगे जो 47 साल के बाद पैदा हुए होंगे और बाबा दादा हो गए होंगे, लेकिन ये सरकार का करम है, मेरे पीर मुर्शिद का करम है, सरकार गरीब नवाज का करम है, बड़े पीर का करम है। आज का इजलास जश्न ईद मिलादुन नबी और जश्न गौसुल वरा, दो बैनर पे दो नाम छपे हुए हैं, दो प्रिंट आप देख रहे हैं। पता ये चला कि मुझे नाते रसूल भी आप तक पहुंचानी है और मरकबते गौसे पाक भी पहुंचानी है। तो मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और पीरे तरीक़त की इजाजत लेते हुए उसके बाद एक नाते पाक और एक मनकबत के कुछ अशार आप तक पहुंचाऊंगा। मैं आप तमामी हज़रात से इजाजत का तालिब हूं। जी दुआओं का तालिब हूं। आइए इससे पहले मैं कुछ अर्ज करूं, इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ जी लगाकर बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पाक पेश फरमाएं और झूम के पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी उल्फत ये काम करती है, अपनी उल्फत ये काम करती है। ब्रदर मैं इस उम्र में बहुत लंबी सांस नहीं दे सकता आपको, मुझे खतरा है बहुत लंबी सांस खींच दूं और कहीं वापस न हुई तो क्या होगा। मेरे उम्र पे तरस खाओ, मेरे शेर कबूल कर लो आप। अपनी उल्फत ये काम करती है, हर नजर एहतराम करती है, जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, उनको दुनिया सलाम कर। बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जनाब राही बस्तवी। अरे वाह वाह, उनको दुनिया सलाम करती है। वाह, नबी पर सलाम पढ़ते हैं। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, उनको दुनिया सलाम करती है। लंबे ना की आवाज पहुंच रही है? ला बेटा जल्दी ले आओ। फिर आ रहे हो? अच्छा अच्छा, सुनने के बाद ही देगा। कितनी छोटी करेंसी है, आज जलालपुर में ठहर गई है। अल्लाह जाने बड़े बड़े भाई कहाँ हैं। मैं नाते पाक का मतलब पेश कर रहा हूँ और आजकल नेट का जमाना है, कोई आवाज न देगा कि मैं तो सुन चुका हूँ, इसलिए भी अभी कल अगर शेर कह के आज पढ़ दीजिए तो कल टीवी नेट पे आ जाता है। परसों आदमी कहता था मैंने भी कल ही सुना है। तो देखिए मैं शायरी तो नहीं कर रहा हूं, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ शेर सरकार की शान में कहने की कोशिश की है, उसे आपसे बेटा थोड़ा सा शांति पढ़ूं दोस्त। जी जी, तबीयत से सुनना, अगर तबीयत से सुनोगे तो मैं तबीयत से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। और एक नाते पाक अगर ढंग से सुन लिया तो 1 दर्जन नाते पाक सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। सुनाना तो इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 घंटा नाते पाक पढ़ने का स्टेमिना है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ूं? हाँ जी, डन। एक बार हाथों को लहरा के कह दो या रसूल अल्लाह। कुछ हाथ नहीं उठे दोस्त, या तो पोलियो का शिकार हूं या दूसरे की जेब में उसका हाथ हो। चलिए मैं पढ़ रहा हूं नाते पाक का मतलब, सुनिए जनाब आप हज़रात जी। मैंने जब नात
سبحان اللہ. حضرت جو شاعری ہوئی نا تو دعائیں چاہیے. میں نے جب نعت کے اشعار سے باتیں کی ہیں، میں نے جب نعت کے اشعار سے باتیں کی ہیں. ارے مصرع بول رہا ہے استاد. ارے میں نے جب نعت کے اشعار سے باتیں کی ہیں، یہ لگا مختار سے باتیں کی ہیں. میں نے جب نعت کے اشعار سے باتیں کی ہیں، یوں لگا احمد مختار سے باتیں کی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ارے شکریہ شکریہ. یوں لگا احمد مختار سے باتیں کی. شکریہ بہت شکریہ شکریہ شکریہ. اور میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، میں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اور 47 سالہ زندگی میری شعر و سخن میں گزر رہی ہے، گزر چکی. ارے میرا بھائی بڑی دیر کے بعد یہ بڑا والا آیا، ابھی اس کے 2 بڑے بھائی کہیں بیٹھے ہیں. سنیے، میں نے اپنی زندگی کا سب سے نازک شعر جو کہا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جی جی پورے دعوے کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ. اس سے نازک شعر میں نے اپنی لائف میں کہا ہی نہیں ہے. اگر شاعری ہوئی ہو تو آپ کی دعائیں ملنی چاہیے. یہ جلال پور ادب نوازوں کا قصبہ ہے، ادیبوں کا شہر ہے. میں ان کی جوتیوں کہ خاک کو اپنے ماتھے پہ ملتے ہوئے میں نے شعر و سخن کے قریب اپنے آپ کو پہنچایا ہے. میں یہ شعر ان تک پہنچا رہا ہوں. کیا محبت ہے. میں نے جب نعت کے اشعار سے باتیں کی ہیں. بابو ذرا مائک سنبھالنا. شعر سنیے حضرت. کہ اے میرے پیارے، اے میرے پیارے تخیل تیرے صدقے جاواں. کیا بات ہے. اے میرے پیارے تخیل تیرے صدقے جاؤں. اے میرے پیارے تخیل تیرے صدقے جاواں. اے میرے پیارے تخیل تیرے صدقے جاواں. تو نے سرکار سے باتیں کی ہے. سبحان اللہ. تو نے اکثر میرے سرکار سے باتیں کی ہیں. شکریہ. میں نے جب نعت کے اشعار جس سے باتیں کی ہیں. حضور شکریہ 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 میرے بھائی شکریہ. اب آئیے وہ شعر پہنچا دوں جس پہ شاعری ناز کرتی ہے. شعر سنیے. راہی بستری کی کیا حیثیت ہے بیٹا؟ شعر سن لے، جنگ بعد میں کرنا. اس کی تعریف میں جلال پور والوں یہ شعر پیر طریقت کے حوالے سے آپ سے پہنچا رہا ہوں. اگر اس شعر میں صداقت ہو تو اس کی حفاظت کرنا. اگر آپ نے میرا دل توڑ دیا تو زندگی میں جلال پور نہیں ہوگا. دل ٹوٹے گا نہیں. شعر سنیے. اس کی تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جائیں. بے شک بے شک بے شک. اس کی تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جائیں. اگر آپ نے اس کی شعر کی قدر نہ کی تو میں مر جاؤں گا. اس کی تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جائیں. جس کے سچ تلوار سے باتیں کی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا جناب راہی بستوی، جس کے ایک سجدے نے تلوار سے باتیں کی ہیں. بابا ارے بھائی شکریہ جی شکریہ بیٹا شکریہ. سبحان اللہ. بیٹا جیتے رہیو. جی جی بیٹا جیتے رہیو. اس کی تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جائیں. جس کے سجدے میں تلوار سے باتیں کی ہے.
جب نعت کے اشعار سے باتیں کی ہے. سبحان اللہ سبحان حضرات مر جاؤں گا جی مر جاؤں گا. جی پڑھے پڑھے. اس کی تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جائیں. اس کی تعریف میں الفاظ بھی کم پڑ جائیں. جس کے سجدے میں تلوار سے بات کی ہے. میں نے جب نعت کے اشعار سے باتیں کی ہے. ہاں ہاں شکریہ لگا احمد. شکریہ. اب آئیے ایک شعر پیر طریقت کی زندگی کو دیکھتے ہوئے میں پہنچا رہا ہوں. اگر اس شعر میں بھی صداقت ہو جلال پور کے جیالے سامعین تو راہی بستوی کو ڈھیر ساری دعائیں دے دینا تاکہ میں صبح اپنے بچوں کے سامنے لا کے پیش کر سکوں. شعر سنیے. عشق سرکار میں عشق سرکار میں یہ حال ہوا ہے اکثر. عشق سرکار میں یہ حال ہوا ہے اکثر. جی جی میں کچھ نہیں دے سکتا بس یہ شعر اس کی حفاظت کرنا شعر دے کے جا رہا ہوں کہ عشق سرکار میں یہ حال ہوا ہے اکثر. میں نے گھر کے دیوار سے بات کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب راہی صاحب زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. شکریہ شکریہ کہ در و دیوار سے باتیں کی ہیں. واہ واہ. شکریہ شکریہ شکریہ. سرکار میں یہ حال ہوا ہے اکثر. واہ واہ واہ. شکریہ. میں نے گھر کے در و دیوار سے باتیں کی ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. جی ارے واہ 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 واہ. میرے لیے دعا کر دو. مرنا تو سب کو ہے. میں ہی کہہ سکتا ہوں مر جائیں گے. آپ تو ڈر کے مارے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم مر جائیں گے. آخری شعر پہنچا رہا ہوں میرے عزیز. سماعت فرمائیں. شعر سنائیں. میں نے جب نعت کے ارے کیوں نہ وہ رحمت عالم ہو زمانے کے لیے. کیوں نہ وہ رحمت عالم ہو زمانے کے لیے. جس کے کردار نے سنسار سے بات کی ہے. میں نے جب نعت کے اشعار سے باتیں کی ہیں. باتیں کی ہے. میں نے جب نعت کے اشعار سے باتیں کی ہے.